ان میں سے کس کے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے ان ملکوں کے احسان مند ہونے کے بجائے اور ان کی جو ہے اچھائیوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اور اپنا جو اس کی ایک اپارچونیٹی ملی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے تصورات میں اور ان ملکوں کے خلاف دعائیں مانگنا اور ان ملکوں کی تباہی اور بربادی کی خواہش رکھنا، ایون دل میں برا سوچنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو غداری کے ہم وہاں فتوے لگاتے ہیں نا، اثر غداری یہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی اوپن قسم کا ایک غداری کا تصور ہے جو ناقابل معافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا ان لوگوں کو پے بیک کرنا پڑے گا۔ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ دوستو، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر۔ تھینک یو جناب۔ باشانی صاحب، میں پچھلے کچھ دنوں سے چھٹیوں پر تھا، اس دوران بہت ساری خبریں سننے کو ملیں۔ زیادہ تر جو خبریں تھیں جن کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا وہ یورپ سے تھیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا فرانس میں جس طرح سے ٹیرر اٹیک ہوئے، ایک شخص جو ٹونیشیا سے بوٹ پر بیٹھ کر آیا اور اس نے آ کے فرانس میں جس طرح سے لوگوں کا وہاں پر قتل عام کیا، تو میں سوچ رہا تھا میرے دماغ میں، اور میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے ان کے دماغ میں ایک ہی بات آئی ہوگی، ہاؤ انگریٹفل، آپ کو اس ملک نے رہنے کے لیے جگہ دی اور یہیں پر آ کے انہی کے گلے کاٹ رہے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ جب واپس آؤں گا تو باشانی صاحب سے اس ایشو پر بات کروں گا۔ اس دوران مجھے تھوڑا سول سرچنگ کرنے کا بھی وقت ملا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ صرف اس ایک شخص پر، ہم سب جو یہاں ان ملکوں میں مائیگرنٹس ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، پلائن کر کے آئے ہیں، خواہ پھر کوئی بھی ریزن ہو، اکنامک ریزنز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے، یا پھر یوں ہی ایک بہتر زندگی کی تلاش میں ہم ان انگریزوں کے ملکوں میں آ کے بسے، تو مجھے لگا ایک پروگرام ایسا ہو جس میں تھوڑی سول سرچنگ ہو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم راستے سے بھٹک تو نہیں گئے ہیں۔ ان ملکوں کی جو خوبصورتی جس کی تلاش میں ہم یہاں آتے ہیں، کہیں ہم یہاں اتنی دور آ کر اسے داغدار تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے، ہم فوکس کریں گے جتنے بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں جو دنیا بھر میں رہتے ہیں، خاص طور سے جو ویسٹ میں آتے ہیں، انگریزوں کے ملکوں میں آتے ہیں، اور یہاں پر آ کے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، صحیح غلط جو بھی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہو۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کینیڈا کا سٹیزن ہونے پر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈز اٹ فیل لائک ٹو بی اے کینیڈین؟ حامد باشانی صاحب، میں تو بہت خوش ہوں اور ہر دن اٹھتا ہوں تو اوپر والے کو یہی میں تھینکس کہتا ہوں کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں۔ آپ بتائیں، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ بالکل جی، سیم ایئر سیم فیلنگز ہیں ڈیفینیٹلی۔ کوئی بھی آدمی جو ہے نا، وہ جس نے کہیں اپنا ملک چھوڑا ہے اور یہاں پہ آیا ہے نا، اور ان ملکوں میں آیا ہے، دیکھیں اس کو پہلی چیز جو ہے نا کہ بڑی تھوڑی سی ڈیپتھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں آنے سے پہلے لوگوں کے ذہن میں ان ملکوں کا جو ایک تصور ہوتا ہے، جو امیج ہے، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان ملکوں میں آنا ہوتا ہے، ان کا تو یہ ایک خواب ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے ڈیولپ قسم کے ملک ہیں جہاں سیفٹی اور سیکیورٹی ہے، جہاں پہ ایجوکیشن ہے، جہاں پہ ہیلتھ سسٹم ہے، جہاں پہ ایک مہذب سیویلائز صاف ستھرا معاشرہ ہے، تو اس میں خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو ویسٹ کا، تو اس میں آنے کا لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کے لیے آپ ذرا اگر گہرائی سے جا کے دیکھیں تو یو ووڈنٹ بلیو کہ کیا کیا جدوجہد کرتے ہیں لوگ۔ یعنی بعض لوگوں کے لیے تو یہاں آنا بہت آسان ہے، لیکن جو اکثریت لوگوں کی ہوتی ہے ان کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اسپیسیفکلی جو کم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا کم سکل لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے نا وہ سر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہنچنے کے بعد اگر ان کے رویے میں اس طرح کی ڈراسٹکلی تبدیلی آئے
کہ وہ جناب اس ملک کے خلاف یا جس ملک میں بھی رہتے ہیں یا اس تہذیب کے خلاف یا اس کلچر کے خلاف یا جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ ایک پوسچر اختیار کر جائیں تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کروں کہ دیکھیں ان ملکوں میں جو کون کون سے لوگ آتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کی ڈیفرنٹ کنٹریز میں فار سم ریزن وہاں پہ فریڈم فیل نہیں کرتے، جن میں کچھ ایسے ملک ہیں جن کے اندر رول آف لا نہیں ہے، اسٹیٹ سوپریشن بھی ہے، کچھ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کی ریاستیں جو ہیں وہ ریلیجن کے ساتھ مل کے تو انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں ایک باضمیر آزاد منش اور ایک طرح کے بندے کو جو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف تھاٹ پہ بلیو کرتا ہے اس کے لیے مشکل کام ہے۔ فار ایگزامپل اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا کہ آپ کو یہاں انڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، خیر ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن پاکستان کا یہاں نارتھ امریکہ میں جتنے آپ کو لوگ ملیں گے نا پرانے جو کوئی پروفیسرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو مارشل لاؤں کے جبر کے دوران وہاں سے مائیگریٹ ہو کے بھاگے۔ اس وقت جو ہے ضیاء الحق کا مارشل لا ہو یا اس طرح کا جو بھی بعد میں جو سچویشن وہاں پہ ایسی ٹرن اراؤنڈ ہو گئی کہ ان لوگوں کے لیے وہاں رہنا جو ہے ایک عذاب خانہ، ایک قید خانہ جو ہے وہ فیل کیا، وہ بھاگ گئے۔ ایک قسم ان لوگوں کی، اور سب ملکوں میں ایسے لوگ نکلتے ہیں جن میں فریڈم یا ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکنامک ریفیوجی کہہ سکتے ہیں ان کو، ضروری نہیں کہ وہ ریفیوجی ہوں اس ترجمے کے طور پہ، لیکن اکنامک ریفیوجی سے مراد کہ ان کو اپنے ملک میں روزگار، معاش، تجارت، بزنس کے وہ مواقع نہیں ہوتے جن کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ ان ملکوں کی طرف آتے ہیں۔ اور تیسرے ایک بہت ہی چھوٹا سا سیگمنٹ ہے آف دی امیگرینٹ جو کہ مس گائیڈڈ لوگ ہوتے ہیں، جو میں نے ان کو کلاسیفائی کیا تین قسموں میں۔ جو پہلی قسم ہے اس میں سے میں نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا جس نے ویسٹرن سوسائٹیز کے خلاف یا یہاں کے کلچر کے خلاف یا تہذیب کے خلاف کوئی بات کی ہو، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پہ سفر کیا، یہاں بھی سوسائٹی کو انٹریکٹ کیا سوسائٹی کے ساتھ، تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کی کتنی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے اور یہ کتنی ایک امپارٹنٹ قسم کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی جس قدر بھی ہم ویلیو وہ اتنا جو ہے وہ کم ہے۔ لیکن جو اکنامک ریفیوجی ہیں وہ 1-2-4 سال بعد جب وہ کچھ پیسے کما لیتے ہیں نا تو ان کو وہ پھر پیچھے کا وہ سارا جو ہے نا وہ نکل کے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑا کیوں تھا۔ کوئی آدمی جو اکنامک ریفیوجی ہے وہ اپنا ملک اسی لیے چھوڑے گا نا کہ وہ وہاں کی بھوک، ننگ، ناانصافی اور بے روزگاری یا طبقاتی تقسیم یا رشوت یا اس طرح کے جو انجسٹسز ہیں ان سے تنگ آ کے آیا نا۔ ایک آدمی مثلا گریجویٹ ہے، اس کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، اسے وہاں پہ جاب نہیں ملتا سفارش کے بغیر، اسے جاب نہیں ملتا رشوت کے بغیر، وہ کوئی روزگار کا پرمٹ نہیں لے سکتا کسی بزنس کا رشوت اور سفارش کے بغیر۔ تو یہ ساری جو زندگی کے بدترین قسم کا سلوک ہے اس سے بھاگ کے تو لوگ جو ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ میں اور یہاں کی سیویلائزڈ نیشنز میں آ کے رہتے۔ تو پھر اس کے بعد اگر وہ 4-5 سال بعد پینترا بدلیں اور ان کو اسلام بھی یاد آ جائے، مذہب بھی یاد آ جائے، اور اپنا پتہ نہیں کیا ہمارا جو ہے وہ تھا جو ہم نے کھو دیا، حالانکہ اگر آپ ان کو کہیں کہ ذرا ان کو الفاظ میں ٹرانسلیٹ کریں کہ کیا آپ نے کھو دیا تو there is nothing they can tell you really، چونکہ قابل فخر چیز تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں نا بدقسمتی سے۔ اسپیسیفکلی I'm talking about پاکستان آج کل سچویشن یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہر اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا، خواہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، اکنامک جو ہے وہ کنڈیشنز ہوں، سوشل جسٹس ہو، عدالتوں کا معیار ہو جو جسٹس سسٹم کا، وہ ایتھوپیا کے گرد، ایتھوپیا سے 2-3 ڈگری نیچے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایتھوپین جو ہے وہ کتنا ایک قابل فخر اپنے آپ کے ملک میں کیا پیش کر سکتا ہے کہ ایتھوپیا میں کیا ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا وہ جھوٹا غرور اور جھوٹی محب وطنی، فیک قسم کا پیٹریوٹزم جس کو آپ کہتے ہیں، فیک قسم کی جو ہے وہ وطن پرستی، تو وہ تو جال سازی ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو پھر آپ ایتھوپیا کی تعریف نہیں کریں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ ایتھوپیا جو ہے از اے فیلئر۔
اور یہ فیلئر جو ہے اس پہ ہم شرمندہ ہیں اور ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں, اور درست تبھی کریں گے نا جب ہم مانیں گے, جب ہم کہیں گے کہ نہیں جی یہاں تو ہر چیز جو ہے سو اللہ نے صرف اپنے ہاتھوں سے بنا کے ہمیں دی ہوئی ہے, تو ہم بہت بڑی سپیریئر. جو ان کیس آف پاکستان جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سینس آف سپیریورٹی کا جو فیک تصور ہے یہ بہت زیادہ ہے. اب یہ لوگ یہاں آ کے تو اگر 2-4 سال بعد کینیڈا کو یا فرانس کو یا نیوزی لینڈ کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں اور کہنا شروع ہو جائیں نہیں جی یہ کیا ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو اس پہ چپ نہیں رہنا چاہیے, جو کہ ہم اس فیلڈ اس میں جانا نہیں چاہتے تھے. میں پرسنلی اس میں جانا نہیں چاہتا چونکہ لوگوں کے اپنے پرسنل مسئلے ہیں, سائیکالوجیکل ہیں, کچھ اور ریلیجیس ہیں, واٹ ایور ہیں. تو لیکن اب جب نوبت یہاں تک آ جائے تو آپ خاموش رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اس ساری کنسپیریسی کا حصہ ہے. یہ تو ہو گئی قسمیں 3. جو چوتھی قسم ہے جن کو آپ کہتے ہیں جو آتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی ایسا کام کرنا ہے. مثلا یہ جو کیس ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ 15-20 دن کے اندر اندر اس کا مائنڈ بن گیا کہ میں نے چرچ میں جانا ہے یا کہیں اس میں جا کے جو ہے حملہ کرنا ہے کسی فرانسیسی پہ؟ ظاہر ہے یہ اس کے مائنڈ میں تو ہوا ہوگا نا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو ٹوٹلی ظاہر ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی رحم یا رعایت کے مستحق نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جتنی سختی سے پیش آیا جائے اور بغیر یہ لحاظ رکھے. پرابلم یہ ہے نا کہ بعض ویسٹرن کنٹریز کا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹالرنس کے چکر میں برباد کر رہے ہیں, اور یہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان کو یہ ٹالرنس واپس اپنے گلے میں پڑے گی. بھائی ٹالرنس جو ہے وہ جو فورسز آف ایول ہیں, فورسز آف ڈارکنیس ہیں, ایکسٹریمزم کی فورسز ہیں, ملیٹنسی کی فورسز ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی ٹالرنس کر کے تو آپ دنیا کی کسی سوسائٹی میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے. ٹالرنس ہوتی ہے جہاں پہ ایک ہیومن آپ کسی اس سے جو ہے آپ کا واسطہ ہو. تو یہ جو 4-5 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے, ان میں سے کس کے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے ان ملکوں کے احسان مند ہونے کے بجائے اور ان کی جو ہے اچھائیوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اور اپنا جو اس کی ایک اپارچونیٹی ملی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے تصورات میں اور ان ملکوں کے خلاف دعائیں مانگنا اور ان ملکوں کی تباہی اور بربادی کی خواہش رکھنا, ایون دل میں برا سوچنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو غداری کے ہم وہاں فتوے لگاتے ہیں نا, اثر غداری یہ ہے چونکہ یہ بہت ہی اوپن قسم کا ایک غداری کا تصور ہے جو ناقابل معافی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا ان لوگوں کو پے بیک کرنا پڑے گا. ہاں, اپنے ہی ملک سے جان بچا کر آپ یہاں آئے, کوئی بوٹ میں بیٹھ کر آیا. ہمارے یہاں انڈین پنجاب سے, پاکستان سے ہو, کہیں سے بھی ہوں, جو لوگ آتے ہیں تاروں کو کاٹ کے اور کیسے کیسے میکسیکو کے بارڈر کو کراس کر کے وہ امریکہ میں آتے ہیں, امریکہ سے کسی ٹرک میں بیٹھ کے اور وہاں سے وہ پھر کینیڈا بھی جاتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یورپ جانے کے لیے ہمارے نوجوان پنجاب سے, خاص طور سے بیٹ انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. مہینوں مہینوں تک انہیں پیدل چلنا پڑتا ہے, برف کے اندر چلنا پڑتا ہے, ایک ایک ٹرک کے اندر جس میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. وہاں پر 50-50 لوگوں کو ٹھوس دیا جاتا ہے, بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی. میں نے یہ ساری ڈاکیومنٹریز لوگوں کی دیکھی ہیں, ان کی زبانی سنی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ ہم سائبیریا سے ہوتے ہوئے نہ جانے کتنے دنوں سے ٹرک میں تھے, تھوڑا بہت ہمیں وہ رستے میں کھانے کے لیے دیتے تھے, وہ بھی ٹرک کھولتے نہیں تھے, پیچھے سے پھینک دیتے تھے اور ہم کھا لیتے تھے. وہ کہتا ہے کہ اتنے سانس لینے کی جگہ نہیں تھی, اس وجہ سے 2 لوگوں کی تو موت ہو گئی. اور وہ میرے چہرے کے سامنے مرا ہوا انسان, لیکن وہ کھڑا ہے کیونکہ آپ کو اس طرح سے باندھا گیا ہے, وہاں پہ اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ آپ موو نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک مرے ہوئے انسان کے چہرے کے ساتھ میں 3-4 دن تک اس ٹرک میں سفر کرتا رہا. ایسی مشکلات سے ہو کر لوگ یورپ پہنچتے ہیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یہاں ان ملکوں میں آتے ہیں. بشانی صاحب, یہاں پر آ کے ہمیں چاہیے کہ وہ انسانی ہمدردی جس کی تلاش میں ہم یہاں اتنی دور آئے, بہت سارے ہمارے لوگ اس طرح سے آتے ہیں, تو وہ انہیں کم سے کم یہاں پر آ کے یہاں کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ
इंसान होने का मतलब ये है, और तुम्हारा जो कल्चर है वो ठीक नहीं है, तुम हमारे हिसाब से फोल्ड हो। मैं आज नहीं, लेकिन आज से कुछ सालों बाद एक ऐसा जेनोसाइड होते हुए देख रहा हूं हमारे जैसे लोगों का, जो इन मुल्कों में माइनॉरिटीज हैं, इन्हीं अंग्रेजों के हाथों, जो कि आज बहुत टॉलरेंट हैं, लेकिन आने वाले वक्त में शायद ये टॉलरेंस उनकी खत्म हो जाए, और इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। आए, अपने खित्ते में आए, उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों की बातें करते हैं जो हमारी जबान को समझते हैं। हम किसी ट्यूनीशियन को तो ये प्रोग्राम ना ही कोई देखेगा, ना ही उसको समझ में आएगा। हमारे अपने लोग जो पंजाबी, हिंदी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग है, जो आज का ये प्रोग्राम देख रहे होंगे पूरी पूरी दुनिया भर के अंदर, उनके बारे में बात करें। आप कनाडा में रहते हैं, मैं न्यूजीलैंड की आपको ऐसी कहानियां बता सकता हूं जिसको देखकर, रोज देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है अपने ऊपर कि यार ये हमारे लोग आकर यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मसलन अगर कोई एक कमरे के अंदर 10-10 लोगों को ठूस के रखना, कम तनख्वाह के अंदर हिंदुस्तानी है, मजबूरी है, और उनसे काम करवाना, 50-50 घंटे हफ्ते में काम कराना और घंटे के $2-2 देना। कुछ लोग तो मेरे अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं बता नहीं सकता, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, लेकिन वो मशहूर हैं पूरे बैक होम। वो मशहूर हैं क्योंकि उनकी खबरें एनडीटीवी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, हर हर हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर में आई हैं। $50-50 मिलियन की उन्होंने प्रॉपर्टी तो बना ली यहाँ पे, अपने ही लोगों का खून चूस चूस के। आए, अब आप बताएं, कनाडा के अंदर आप लॉयर हैं, आप बैरिस्टर हैं, आपकी फर्म है, लोग आपके पास आते होंगे, कैसी कैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर आते हैं, जरा लोगों को आईना तो दिखाएं। देखें, पहली बात ये है ना कि ये जो आपने सफ़र की दुश्वारियों का जिक्र किया, तो यूरोप में तो आधा है, अमेरिका में जो लोग या कनाडा में आते हैं वो उसका दुगना है। और ये फ्लाइट्स जो इनकी आती हैं, आती रही हैं माजी में, को कोलंबिया, कोई कोस्टा रिका, कोई इस तरह के जो मुल्क, ब्राज़ील या जहाँ पे वीज़े मिल सकते हैं उनको, तो वहाँ से जो है वो हज़ारों मील पैदल ऐसे ऐसे ख़तरनाक किस्म के रास्तों में, जंगलों में और ऐसी ऐसी जगहों पे से गुजरते हुए, आप देखें कि मसलन मैक्सिको कितना अनसेफ मुल्क है कि यहाँ से कनाडा से कोई जाता है तो उसको कहते हैं कि रिजॉर्ट से बाहर मत जाओ, जो टूरिस्ट डेजिग्नेटेड एरियाज हैं। और जो लोग बाहर गए हैं गुज़श्ता 2-3 सालों में, कई केसेस हुए हैं कि किसी को अगवा किया गया, किसी को मार दिया गया, यानी डेंजरस प्लेसेस। तो वहाँ से गुजर के लाखों रुपए दे के एजेंटों के जरिए आते हैं इन मुल्कों में, और इंतहाई मजलूम किस्म की शक्ल बना के तो आके जी हम, हमारे मुल्कों में प्रोसिक्यूशन है जी, पुलिस तशद्दुद करती है जी, मिलिट्री जुल्म करती है जी, हुक्मरान तबकात नाइंसाफ़ी करते हैं, यहाँ हम अरेस्ट हो गए जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ नहीं है, वहाँ हमारे साथ हुआ था। तो हम जो है वो एजेंट के ज़रिए आगे एक कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी पे ये लोग जो है ये गुज़श्ता 150 साल से बिलीव कर रहे हैं, हालांकि इनको उस कहानी की हकीकत का पता है। चूँकि कोई एक आदमी हो या 2 हो या 10 हो तो फिर बात हो, यानी यहाँ जो इमिग्रेशन का एक प्रोसेस है, आपको याद होगा कि 150 साल पहले एक पंजाबी जहाज़ जो है वो कनाडा वैंकूवर से बहुत मशहूर हुआ है, बिल्कुल जी। जिसको रिटर्न कर दिया गया था और लोग मर गए थे रास्ते में। तो इनको पता है, तजर्बा है, लेकिन इसके बावजूद ये इंसानी बुनियादों पे सोचते हैं कि चलें, इन लोगों के कुछ मसले हैं, चलें इकनॉमिक रिफ्यूजी हैं, लेकिन इकनॉमिक रिफ्यूजी होना भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना, ज़िंदगी के जदोजहद में आप हैं, तो आपको चांस देते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि जब 1 साल 1.5 साल बाद इनको पेपर मिल जाते हैं तो इनका रवैया, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन करते हैं ये कौन लोग हैं जी, इन्होंने वो इराक पे किस लिए हमला किया था जी, वो जी अफगानिस्तान पे कैसे चढ़ाई की थी, भाई अफगानिस्तान तुम्हारी बगल में था और तुम्हारे अंदर इतना ही को बहुत बड़ा इस्लाम का जो है वो कोई जागा हुआ था, कोई सेंस, तो वहां से अफगानिस्तान जाके लड़ते, इराक में जाके लड़ते, या तुम्हारा वो मुल्कों का कोई बहुत बड़ा तकद्दस कोई मकाम है तो वहां क्यों नहीं गए। सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग जाके सऊदी अरबिया में पनाह क्यों नहीं लेते। अरबी जो हैं इनको कान पकड़वा के तो इनके साथ वो सलूक करें, अगर ये पनाह का नाम तक लें, कि ये याद रखें कि जो है वहाँ वीज़े लेके जो जाते हैं ना, बाकायदा मैं आपको बताता हूँ, और लीगली जाते हैं, तो वो अगर रात को पासपोर्ट आपका घर रह जाए तो आप कहीं सड़क पे निकल जाएं तो आपको जो वो पकड़ेगा पुलिस वाला,
وہ ممکن ہے آپ کو 3 سال کے لیے اندر کر دے کہ جی آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں، جو کوئی قانون ہی نہیں ہے نا کہ کوئی طریقہ ہو، کوئی ڈیو پروسیس ہو کہ بھائی یہ آدمی کس لیے ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ تو یہاں آ کے ان ملکوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کلیئرلی کہتے ہیں جی یہ کون لوگ ہیں جی، دیکھیں یہاں پہ فاشی ہے، اوریانی ہے جی، فلاں ہے جی، تو آدمی کو اتنی بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب جب آپ نے پہلی دفعہ یہ نیت باندھی تھی کہ میں نے اس ملک میں جانا ہے، ایجنٹ کو آپ نے اپنی زمینیں بیچ کے یا قرضے اٹھا کے تو آپ نے پیمنٹیں کی، تو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ فاشی کی کیا پوزیشن ہے اور اوریانی کیا چیز ہے، اور یہ سب چیزیں کوئی یاد نہیں تھی۔ جب آپ نے 4 پیسے بنا لیے اور پاسپورٹ مل گیا تو ایک دم ان کا جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یہ چیز ہم ثابت کرتی ہے بھائی کہ بنیادی طور پہ ہم بہت زیادہ بدنیت اور جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں انفیتھفل، یعنی وفاداری، بے وفائی جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ ہم میں بہت زیادہ ہے۔ وفا جو ہوتی ہے نا وہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی مٹی جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، زندگی کے ہر سٹیج پہ کہیں نہ کہیں آپ کو وفا اور فیتھفلنس پروف کرنی ہوتی ہے۔ اور جب یہ لوگ آپ کو پہ اتنا ڈیپینڈ کریں کہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کریں کہ ود ان 3 ایئرز آپ کو 4 ایئرز جو بھی آپ کو سٹیزن شپ بھی دے دیں، آپ کو یہ اختیار بھی مل جائے کہ آپ یہاں پہ الیکشن لڑیں، یہاں پہ بزنس کریں، یہاں پہ جو مرضی کریں، جسٹ لائک پیپل جو کہ نسلوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ ان کے برابر، آپ کو رائٹ ہیں، ناٹ اے سنگل تھنگ۔ اور صرف یہ رائٹ جو ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل بکس میں نہیں لکھے ہوئے یا قانون میں، یہ آن گراؤنڈز بھی ہیں۔ آپ نے خود ہی دیکھا ہے یہاں پہ جن لوگوں میں کوئی گٹس تھے، کوئی قابلیت تھی، کوئی شوق تھا کچھ کرنے کا، کسی نے کسی کا راستہ نہیں روکا۔ لوگ بلینرز بھی بنے، پالیٹیشنز بھی بنے، جس فیلڈ میں جس کو جو مرضی تھی اس نے کیا، کسی نے کسی کا راستہ نہیں روکا۔ ہمارے یہاں ہر فٹ پہ اور ہر گز پہ جو ہے ایک آدمی کھڑا ہے جو دوسرے کا راستہ روک رہا ہے، کوئی قانون کے لبادے میں، کوئی انصاف کے نام پہ، کوئی جناب جو ہے وہ پولیس کے نام پہ، کوئی فوج کے نام پہ، کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی ریاست کے نام پہ، ایک قید خانہ ہے۔ اور اس قید خانے سے نکلتے ہیں یہ تو آ کے تو ان کے کان کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پہ یہ سارے سسٹم بند ہو جائیں گے اور یہ ایسے لوگ ترسیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ ایک وقت میں تھا بھی، یہ جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم جب ہمارے لوگ آئے یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں تو لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کی کچھ، لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کے فاؤنڈیشنز کو چیلنج کر دیا، تو جب آپ فاؤنڈیشنز کو چیلنج کریں گے تو کون ہے جو خاموشی اختیار کرے گا؟ یہ ان ملکوں میں جو اتنی بڑی ٹالرنس تھی جناب، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ یہ 9/11 سے پہلے جو ہے ہم یہاں سے واشنگٹن، نیو یارک جاتے تھے پاکستانی پاسپورٹ پہ بغیر ویزے کے، چونکہ کینیڈین ریزیڈنٹ تھے آپ، تو آپ کے پاس پاسپورٹ کینیڈین نہیں تو آپ پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے تھے جس پہ کوئی امریکی ویزا نہیں ہوتا تھا، چونکہ ریکوائرڈ ہی نہیں تھا۔ تو کبھی کسی نے کسی سے نہ کوئی دوسرا سوال کیا کہ آپ بھائی کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ لوگ دندناتے آر پار پھرتے تھے، کہیں لوگ بزنس بھی کرتے تھے، جاب بھی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں ایک 9/11 کے واقعے کی وجہ سے یہ دنیا کس قدر بدل گئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ پاکستان کے جو فیڈرل منسٹر جو ایک تھا اس کو نیاگرا فال میں روک دیا گیا، ان کے منسٹرز کو ایئرپورٹس پہ جو ہے وہ جوتے اتروائے گئے، کپڑے اتروائے گئے اور ان کی بےزتی کی گئی۔ اب لوگ تو وہی ہیں، امیگریشن آفیسر وہی ہے، ظاہر ہے راتوں رات اس میں کوئی تبدیلی آئی تو اس کے پیچھے ایک ایکشن ہوا نا جس کے ری ایکشن میں یہ ہوا۔ تو آپ اگر اس سوسائٹی کے اندر آ کے چرچوں پہ حملے کریں گے، آپ جو ہے یہاں کی ویلیوز پہ اٹیک کریں گے، آپ یہاں کی سٹریٹس پہ جو ہے وہ گند پھینکیں گے، چکن ونگز کھا کے تو ہڈیاں جو ہے وہ کھڑکی سے نیچے پھینکیں گے، اپارٹمنٹ کرائے پہ لے کے تو 3 مہینے بعد کرایہ دینا بند کر دیں گے، یہ ساری گاربیج اٹھا کے سڑک پہ پھینکیں گے، تو ظاہر ہے اس کا رد عمل آہستہ آہستہ ہوگا، چونکہ ان لوگوں نے یہ چیزیں جو اچیو کی ہیں یہ کوئی فرشتوں نے لے آ کے نہیں دے دی ان کو بنی بنائی، اس کے پیچھے لوگوں کی بہت بڑی محنت ہے۔ یہ یہاں کی سردی اور گرمی میں، یہاں کے سخت قسم کے موسموں میں
ان لوگوں نے نسل در نسل بہت بڑی محنت کر کے یہ چیزیں کھڑی کی ہیں. یہ ڈائلاگ بولنا جی کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، اور حقیقت کو دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو اس کو اگر ہم آگے تباہ کرنا شروع ہو جائیں اس طریقے سے، اور وہاں سے ہم ایک مشن لے کے آ جائیں کہ ہم نے ان کو مسلمان بنانا ہے یا ہم نے ان کو اسلام سکھانا ہے، اور اپنا دروازہ نظر نہ آئے کہ جس پڑوسی کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس کا کون سا اسلام ہے. یہ دیکھیں ایک کیس چل رہا ہے وہاں اس وقت، وہ 9 سال کی ایک بچی سے زبردستی جو ہے اس کے جعلی پیپر بنا کے ایک 50 سال کے آدمی نے شادی کی ہوئی ہے، اور بیان یہ دیتا ہے کہ ہماری بچپن سے دوستی ہے. اچھا. ارے بھائی صاحب، تمہاری عمر 50 سال ہے، اس بچی کی عمر 9 یا 13 مان لیتے ہیں، تو بچپن سے تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ جب تم بچپن میں تھے تو یہ تو تھی نہیں کہیں پہ. جی اس بالکل طرح کی ٹھیک. وہاں پہ سوسائٹی ہے جو انتہائی بڑے بڑے تضادات اور ظالمانہ قسم کے خیالات پہ مبنی ایک سوسائٹی ہے. میں آپ کو بتا دوں تو جی وہ آپ کو یاد نہیں آتی، وہ پڑوسی، وہ سڑکیں، وہ آپ کے گندے نالے، وہ بدبو کے جو ہے وہ پورے جو ایک مینار آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، اور یہاں آ کے آپ کو فحاشی اور عریانی نظر آتی ہے. تو یہ تو پھر ظاہر ہے، اس کا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کا رد عمل ہوگا اور ہماری امیجینیشن سے کہیں گنا زیادہ ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ہمارے خطے سے یہاں پر آ کے بسے ہیں، وہ روزمرہ کی جو پرابلمز ہیں ان کی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس طرح کے ایشوز آپ کے پاس آتے ہیں بشانی صاحب، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. میں یہاں نیوزی لینڈ سے آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، شری لنکن، افغانی، جب ان کو گھر کرائے پہ دیے جاتے ہیں تو اس گھر کی خوب ایسی تیسی کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ. واٹ ڈو یو تھنک، آپ کے یہاں پر کوئی ایسے ایشوز ہیں؟ دیکھیں جی، جو ہم دیکھتے ہیں نا ایز اے، جو آپ ایک لیگل پروفیشنل یا جو کورٹس میں اور جو اس طرح کے جسٹس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے سیریس قسم کے ایشوز ہیں جن پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. مثلا اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا، وہ جو لا آف کانٹریکٹ ہے، جو ویسٹرن سوسائٹی کا ایک بہت زبردست، ایک سمجھ لیں کہ فاؤنڈیشن سٹون ہے، کہ ایک جو ایگریمنٹ ہو گیا، کانٹریکٹ ہو گیا، تو وہ بائبل کی طرح مقدس تقریباً اس کو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے. مثلا آپ نے ایک بیسمنٹ لے لی، اس میں آپ نے لکھ کر دے دیا کہ ہم 2 آدمی رہیں گے، تو آپ 2 آدمی رہتے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اب ریسنٹلی یہ ایک دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہاں پہ ایک انفلیکس آیا ہے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس کا اور اس طرح کے لوگوں کا. تو وہ بیسمنٹ اس طرح لیں گے سائن کر کے، تو کہیں گے جی 2 آدمی رہ رہے ہیں، تو ممکن ہے 3-4 دن بعد 10 آدمی آ کے وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں گے. اور نہ صرف رہنا شروع ہو جائیں گے بلکہ جو آپ کے بائی لاز ہیں سٹی کے، جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اس کے جو بیسک قوانین ہیں، مثلا شور شرابہ ہے، یہ ساری چیزیں ایوری تھنگ از ریگولیٹڈ، اس کی خلاف ورزی کریں گے. گاربیج اٹھا کے جو ہے وہ سڑکوں پہ پھینکنا شروع کر دیں گے، اور وہاں پہ گندگی اس طرح کی پھیلائیں گے کہ گزرنے والوں کو وہ تھرڈ ورلڈ کا ایک منظر نظر آئے گا، اس کی ایک جھلکی نظر آئے گی. یہ میں بتاؤں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ دیسی لوگوں کو بیسمنٹیں جو ہے رینٹ کرنی چھوڑ دی ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا پاکستان کے، کہ جی نہیں جی، یہ تو کسی چیز کی کیئر ہی نہیں کرتے، یہ تو گاربیج اٹھا کے جو ہے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اور ہمیں نیبر جو ہے پولیس کال کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں عورتوں پہ تشدد، عورتوں کے ساتھ ناانصافی، ان کو بلی کرنا، ان کو ہراس کرنا، ان کو ایک طرح کی قید بنا جس طرح بیک ہوم کی ایکشن ریپلے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا. اس میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ابھی ریسنٹلی یہ ہو گیا تھا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز تھے نا، پولیس نے باقاعدہ ریکویسٹ کی جوڈیشری کے ساتھ کہ کسی طرح کی اس پہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کوئی کانفرنس یا اس طرح کی چیز جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے اندر، کہ یہاں پہ کال کرتی ہے ایک لڑکی کہ جناب مجھے ہسبینڈ نے مجھ پہ اسالٹ کیا ہے. پولیس آ گئی، اس کو چارج کیا، اریسٹ کر کے لے گیا. دوسرے دن جو ہے خاتون پہنچ گئی کورٹ میں کہ نہیں جی، میں اپنے جو ہے وہ بیان واپس لیتی ہوں، یہ میرا ہسبینڈ جو ہے اس نے یہ نہیں کیا تھا یا غلطی سے کر دیا تھا، جو کہ بہت ہی مس گائیڈڈ قسم کا، چونکہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے
اس میں ایک دفعہ آپ نے کمپلین کر دی تو یہ کراؤن ورسز اسٹیٹ ایک جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے، اس میں آپ پارٹی نہیں رہتے کہ آپ جا کے واپس لے لیں. تو یہ ڈیلی بیسس پہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اب بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کی بہت زیادہ کمپلینز اگر کہیں سے ہیں تو وہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے. جن دو چیزوں میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی پہچانی جاتی ہے، ایک ہارٹ اٹیک اور دوسرا ڈومیسٹک وائلنس. اب ہارٹ اٹیک تو دوسری چیز ہے، اس پہ ڈاکٹر لوگ چلو بات کریں وہ کیوں ہے، لیکن ڈومیسٹک وائلنس جو ہے بہت ہی انبلیویبلی ایک ہائی قسم کا جو ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شادیوں کے نام پہ فراڈ، کہ آپ نے شادی کی اور اس کے بعد آپ کو چونکہ ویزا چاہیے، تو میں نے تو خود پرسنلی ایسے کیسز بھی دیکھے کہ لڑکا ایئرپورٹ سے ہی بھاگ گیا. اچھا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی نے سپانسر کیا تو آیا آپ کے ساتھ رہا کوئی 2-4 مہینے، تو پتہ چلا بندہ ٹھیک نہیں، لیکن وہ لڑکا ایئرپورٹ سے آیا ہی نہیں، چونکہ اس کو پتہ چل گیا یہاں پہ قانون میں یہ گنجائش تھی کہ ایک دفعہ آپ کو پیپر مل گئے انٹر ہونے کے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ بھی اس کو لوگ یوز کرتے تھے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے انہوں نے یہ ایک تحفظ کے طور پہ چیز دی تھی یہاں کی جو قانون ساز لوگ ہیں، جبکہ اس کو انہوں نے اس کے الٹ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جن چیز جو ہماری بیماریاں ہیں، یعنی سکنس ہے بیک ہوم میں، کہ مثلا عورت پہ تشدد کرنا، اس کو آئسولیٹ کرنا، بچوں کو ابیوز یا نیگلیجنس جو ہے نیگلیکٹ کا کیس ہے، یہ گاربیج پھینکنا، کہ ہمارے شہروں میں آپ جائیں تو آپ کو یعنی جو تو اس طرح کے علاقے ہیں جس میں ایلیٹ رہتی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن موسٹ آف دے علاقے جو ہیں اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ چلنے میں جو ہے وہ دقت ہوگی اسمیل کی وجہ سے اور گندگی کی وجہ سے. تو وہ ساری چیزیں جن سے یہ لوگ بھاگ کے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں آ کے وہ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک انسانی سوسائٹی میں آئے ہیں، یہاں آ کے ان کو کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیڑے نکال لیں گے جی، یہاں یہ ہو گیا اور وہاں ہو گیا. تو اس طرح کی چیزوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جناب، کس کس کا ذکر کریں. کس افسوس کا کی بات کریں. یہ ہے کہ اس میں ہماری حکومتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو اصل چیز ہے، آپ بلیم چلیں عام آدمی کو کریں، عام آدمی کے بلیم کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ جس طرح فرانس کے واقعے کو پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور ترکی کے صدر نے اور ملائیشیا کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ سائیڈ لی اس کی، تو یہ اس کی حوصلہ افزائی ہوئی نا. جب آپ سائیڈ لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فرانس کا صدر غلط کر رہا ہے، تو جو ٹیررسٹ تھا وہ تو صحیح ہو گیا نا آٹومیٹکلی، وہ پر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح یہ لوگ جو ان ملکوں میں آتے ہیں ان کو باقاعدہ اسٹیٹ یہ پوزیشن لے کہ جناب آپ وہاں پہ کلچر بدلنے نہیں جا رہے، ان ملکوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں جو ہے وہ گند پھیلانے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ آپ جا رہے ہیں وہاں روزگار کے لیے یا بہتر زندگی کے لیے، جو بھی آپ کے دل میں ہے. تو اس طرح کا جو بندہ ایکشن کرے اس کو ہیرو نہ بنایا جائے. اب حالت یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ جب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہیرو بنائی جاتی ہیں، ہیرو کا جو ہے وہ اس میں لایا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ بڑا زبردست کام کر دیا اس نے، تو اس سے پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید بگڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے جو ہماری گورنمنٹس ہیں ان کی اس پہ ایک کلیئر قسم کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو آپ اس طرح کا جو ہے جو کہ قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتے یا اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جو خود ان ملکوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے، چونکہ نام تو انہی کا آتا ہے نا کہ آپ جس مثلا ایک پاکستانی ہے تو اس نے جو کام کیا تو اس میں بدنام تو پورا ملک ہوگا نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا حصہ جو ہے اس پہ گورنمنٹ کا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب، وقت کم رہ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم جسٹس کر نہیں پائیں گے پورے ٹاپک کے ساتھ. اگلی بار جب آپ سے ملاقات ہوگی تو بات کریں گے سیکولرزم کی، کہ اس کی کس طرح سے ہمارے یہاں پر لوگ جو ہمارے ملکوں سے آتے ہیں وہ کس طرح سے آ کر اور یہاں پر دھجیاں اڑا رہے ہیں آج. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ سے ملیں گے تو اس ایشو پر بات کریں گے. فی الحال آج آپ نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سول سرچنگ کریں، جس معاشرے میں آئے ہیں اس کی خوبصورتی کو پہچانیں، یہاں کے انصاف کے جو سسٹم ہے اس کو دیکھیں. آپ کو ہر
جو ہے پیشے کے اندر آپ جہاں بھی جائیں آپ کو برابری دی جاتی ہے, پیار سے لوگ بات کرتے ہیں, کسی بھی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. تو ہمیں تو یہی انہی چیزوں کی تلاش میں تو انسان یہاں آتا ہے. ہم بیک ہوم بہت ساری چیزوں سے پریشان ہو کر جب بھی وہاں جاتے ہیں کمپلین کرتے ہیں کہ یار کاش ایسا ہوتا ہمارے یہاں بھی. جب بھی کوئی ان باہر کے ملکوں میں اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دل سے یہی بات نکلتی ہے کہ کاش یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہوتی. وہ ہوگی تب جب ہم خود یہاں پر آ کے ان کو اپریشیٹ کریں گے. ہم چاہتے تو ہیں کہ وہ ساری چیزیں وہاں ہوں, لیکن وہ ایکشنیبل جو سٹیپس یہاں لینے چاہیے وہ ہم نہیں لیتے. آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.